میں نے ادھر ادھر لوگوں سے دریافت کیا۔ اس وقت گھروں میں صرف عورتیں تھیں۔ انہوں نے مجھے سرسری طور پر ٹال دیا۔ معلوم نہیں کہاں گئے ہیں، گئے ہوں گے کہیں کسی سے ملنے یا بازار، ہمیں بتا کے نہیں گئے، دوسری طرف والوں سے پوچھو۔ بالآخر سامنے کے دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ میرے سوال پر اس نے مجھے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا کام ہے جی آپ کو اس سے؟ وہ بولا۔ کام اس سے ہے تو تم کو کیا بتاؤں؟ میں نے چڑ کے کہا۔ میرا فرینڈ ہے وہ۔ کیا ہے؟ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بھائی دوست ہے میرا، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ راولپنڈی جائیں تو میری فیملی کو بھی جانا ہے، میرا نام ڈاکٹر امجد ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ وہ نکل گیا۔ صبح صبح میں نے دیکھا تو تانگے میں سامان لاد رہا تھا۔ میں نے پوچھا الف دین کدھر کا ارادہ ہے؟ تو بولا کہ پنڈی جا رہا ہوں، سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ کیا؟ میں نے کہا۔ لو جی، سسر اس کی بیوی کا کون ہوا؟ باپ ہوا نا؟ وہ بولا۔ جس کا باپ مرے گا وہ رونے دھونے کی بجائے گھر والے سے لڑے گی۔ لڑائی کی آواز تو میں نے صبح فجر کی نماز سے پہلے سنی تھی۔ وہ تانگے میں ایسے بیٹھی تھی کہ معلوم ہوتا تھا لڑ کر بیٹھی ہے۔ بچے بھی ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سسر کی موت پر کوئی اتنا سامان لے کر نہیں جاتا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کچھ پریشان تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ چپ چاپ نکل گیا۔ اس کی دلیل نے مجھے قائل کیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ میرے اطمینان کے لیے یہ بات بہت تھی کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا، پاگل نہیں ہوا اور اس نے خودکشی نہیں کی۔ اس نے وقتی دیوانگی کے دورے سے مغلوب ہو کے ایک قتل تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہوش آیا تو وہ فرار ہو گیا۔ اسے میری دھمکی بھی یاد تھی کہ میں اس کی بچی کے اسکول سے پتہ معلوم کر سکتا ہوں۔ اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ اس نے جو غلطی یا حماقت کی ہے اس کی سزا میں کیا دوں گا، اور میں نے نہ دی تو قانون کیا دے گا۔ وہ شریک جرم بھی رہا تھا اور قانون سے زیادہ ہم سے خوفزدہ تھا، جو مقدمہ چلائے بغیر سزا دینے کے قائل تھے۔ یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر میرا ذہن مستعد اور فعال ہو رہا تھا۔ وہ خطرہ جس نے کچھ دیر کے لیے میری شکاری قوتوں کو مفلوج کر دیا تھا، بادل کے سائے کی طرح گزر گیا تھا، اور صورتحال جو مخالف محسوس ہو رہی تھی موافق نظر آنے لگی تھی۔ میں سوچتا گیا اور پیدل چلتا ہوا ریگل تک آ پہنچا۔ پتہ شیر کو اپنے اعمال کی سزا ملی تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو اس سے پوچھتا کہ اس نے دلاور کے ساتھ مل کر اور کیا گل کھلائے ہیں۔ میں اس سے وہ سب پیسہ وصول کرتا جس نے دلاور سے اس کے جرم کو چھپانے کے لیے لیا تھا، اور پھر دلاور سے بات کرتا۔ اس ٹیپ کی موجودگی میں جو محسن نے کار کے ریڈیو سے میری اور فتح شیر کی گفتگو سن کر تیار کیا تھا، دلاور کو ایسے شکنجے میں کسا جا سکتا تھا کہ وہ رہائی کی خاطر منہ مانگی قیمت دینے پر تیار ہو جاتا۔ جو کچھ دلاور نے سب انسپکٹر فتح شیر کو دیا تھا اس کمائی کا حصہ تھا جس پر مجھ سے پہلے میرے باپ کا حق تھا۔ یہ کمائی اس کی میرے باپ کے کاروبار پر غاصبانہ قبضہ کرنے سے ہو رہی تھی۔ اس نے کاروبار ہی نہیں، اپنے جرمانہ حربے استعمال کر کے میرے باپ کو اس کے ناجائز حصے کی ملکیت سے بھی محروم کیا تھا، پھر اس کو پیسے کا محتاج کر دیا تھا اور اس کی ساری کمائی چھین لی تھی، یہاں تک کہ وہ ایمانداری اور محنت سے ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کرنے والا مفلس و بے نوا، تنہا اور مجبور ہو کے زندگی کی آخری منزل تک پہنچا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک شکستہ دل کے سوا، ایک فریاد کناں لب خاموش کے سوا، اپنی زندگی کی تمام جدوجہد کے رائگاں جانے کے خیال کے سوا، اور اس احساس کے سوا زندگی ایک سزائے ناتمام کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس نے اپنا پورا خاندان گنوا دیا، اپنا کاروبار گنوا دیا، محنت سے حاصل ہونے والی کامیابی کا فخر گنوا دیا، مجھے گنوا دیا جو مستقبل کے اعتماد کی علامت تھا، اور یہ سب کچھ گنوانے کے بعد اگر اس نے جان گنوا دی تو کون سا احساس زیاں رہا ہوگا۔ لیکن اب مجھے سارا حساب برابر کرنا تھا۔ اگر میں دلاور کو قتل کر دیتا تو یہ اس کے لیے کوئی سزا نہ ہوتی، مجھے اس کو اتنا ہی عذاب دینا تھا جتنا میرے باپ نے اٹھایا، اس سے وہ سب وصول کرنا تھا جو اس نے میرے باپ سے چھینا، اور اس طرح وصول کرنا تھا جیسے اس نے جمع کیا تھا۔ ریگل سنیما کے ساتھ ہی روبینا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے پہلے چائے پی اور پھر دوپہر کا کھانا کھایا، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا لائحہ عمل مرتکب کیا۔ مسئلہ دلاور سے رابطہ قائم کرنے کا تھا۔ الف دین کے اس انکشاف نے میری سوچ کا رخ موڑ دیا تھا کہ وہ منشیات کے نہیں، اسلحے کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہے۔ پہلے وہ صرف میرا دشمن تھا،
اب میری نظر میں ملک و قوم کا دشمن بھی ہو گیا تھا، اور جتنی سزا میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ کا مستحق اسے حالات ثابت کر رہے تھے۔ یہ اطلاع بھی تصدیق طلب تھی کہ وہ اس ناجائز کاروبار میں کس طرح ملوث ہے۔ وہ ناجائز اسلحہ منگواتا ہے یا بھیجتا ہے؟ منگواتا ہے تو کہاں سے اور بھیجتا ہے تو کسے؟ بے شک ساری دنیا اسلحے کی منڈی بن گئی تھی، اور فتنہ و فساد میں شیطان کی پیروی کرنے والے آدمی کو اب دنیا آباد کرنے کی، اسے آنے والے دن کے لیے زیادہ خوبصورت بنانے کی اور اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی کی ضمانت کے طور پر قائم رکھنے کے بجائے اسے تباہ و برباد کرنے کی فکر تھی۔ آدمی کے خون کے سمندر میں بدلنے کی خواہش تھی اور جہنم بنا دینے کی آرزو تھی۔ چنانچہ وہ جنگل و جدل اور قتل و خون ریزی میں مصروف تھا، اور اسے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت ہر قسم کے اسلحے کی ضرورت تھی۔ بندوق کی گولی اور توپ کا گولہ، بم اور ایٹم بم، اعصابی گیس اور مہلک جراثیم کے بم، گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں اور منٹوں کے بجائے سیکنڈوں میں لاشوں کے زیادہ اونچے انبار لگانے کا یہ مقابلہ مسلسل جاری تھا۔ اس تخریبی جذبے کی شدت تعمیر کی ضرورت پر غالب آ گئی تھی۔ اتنی ہی جدوجہد کا رخ اگر آدمی کی خوشی اور خوشحالی کے حصول کی طرف ہوتا تو، مگر یوں نہ تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہو سکتا تھا کہ تافو کی اطلاع غلط نہ ہو۔ ابھی تو مجھے یہ طے کرنا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ایک موقع تو ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن کیا دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کے امکانات پیدا نہیں ہو گئے ہیں؟ میں نے کھانا ختم کرتے کرتے دلاور سے رابطے کا فیصلہ تو کر لیا تھا۔ بل ادا کرنے کے بعد میں نے رکشہ لیا اور ٹیڈی کے گھر پہنچا۔ محسن اور رابعہ کو بینک سے کیش لینے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے بینک میں کسی قسم کے گڑبڑ کے امکانات پر غور کیا اور رابعہ کے اعتماد کے پیش نظر مسترد کر دیا۔ رابعہ کہیں کرائے پر مکان لینے کے حق میں تھی، اور یہ ہو سکتا تھا کہ وہ محسن کے ساتھ مکان کی تلاش میں نکل گئی ہو۔ چابی دروازے کی چوکھٹ کے اوپر موجود تھی۔ اس بند گلی میں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ صبح شام بچے اور مرد آتے جاتے دکھائی دیتے تھے، لیکن رات کی طرح اس وقت بھی گلی سنسان پڑی تھی۔ مرد فکرے معاش میں نکلے ہوئے تھے اور بچے اسکول سے تو واپس آ چکے تھے، لیکن ابھی کھیل کود کے لیے باہر نہیں آئے تھے۔ چنانچہ مجھے چابی اٹھاتے اور ٹیڈی کے گھر میں گھستے دیکھ کر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 10 منٹ میں فتح شیر کی گفتگو کا کیسٹ لے کر میں پھر باہر نکل آیا۔ کرشن نگر کی ہی ایک دکان سے میں نے اس کی 2 کاپیاں بنوائیں۔ ضرورت تو مجھے صرف 1 کاپی کی تھی، دوسری میں نے احتیاطاً کسی ضرورت کے لیے بنوا لی تھی۔ میوزک شاپ کا مالک مجھے اپنے آلات سے ہونے والی معیاری ریکارڈنگ بطور آزمائش اپنے کان پھاڑ اسپیکروں پر سنوانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ کیسٹ میں گانے نہیں ہیں بلکہ کچھ پرائیویٹ گفتگو ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پرائیویٹ گفتگو کو پبلک کے سامنے سنوانے سے باز رہا۔ واپس لوٹتے ہوئے مجھے اس خیال نے کافی اطمینان بخشا کہ میری تصویر کے اشاعت کے بعد اچانک مجھے شناخت کر لینے والوں کی تعداد پہلے جتنی نہیں رہی۔ وجہ وہی تھی کہ تصویر پرانی ہو گئی تھی اور زیادہ تر لوگ زندگی کی مصروفیات میں اسے فراموش کر چکے تھے۔ اول تو کوئی غور سے ہر چہرہ نہیں دیکھتا، اور اگر دیکھے تو فوراً یادداشت کے تہہ خانوں میں محفوظ لاتعداد تصویروں سے نہیں ملاتا۔ بے شک میں سکندر بخت نہیں، 10,000 کا نوٹ تھا، لیکن اپنے خوش بخت ہونے پر کسی کا یقین اتنا کامل نہیں ہوتا کہ میری تصویر لے کر صبح سے شام تک چہو بازار میں سرگرداں رہے اور دستے بدعا رہے کہ راہ چلتے نصیب کھل جائیں۔ گلی کے نکڑ پر گاڑی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے رابعہ اور محسن کے مشورے کی ضرورت بھی تھی، محسن کی عملی مدد کی ضرورت بھی اور گاڑی کی بھی، لیکن اندر صرف محسن کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ رابعہ کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ وہ البرٹ وکٹر ہاسپٹل گئی ہے، محسن نے ٹیڈی کی باندھ والی چارپائی پر لیٹے لیٹے کہا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اطمینان سے سگریٹ کا دھواں چھت کی جانب ارسال کر رہا تھا۔ اور تو نے اسے جانے دیا؟ میں نے اس کے پاس ہی بیت کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ وہ نازو سے ملنے گئی ہے، اپنی غیر سرکاری سوکن سے، محسن بولا۔ بقول شاعر، ہم پر مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اور وہاں جو ڈبل ایس آئی بیٹھا ہے ہم سب کا مشترکہ دشمن۔ میں نے برہمی سے کہا۔ وہ اب سنگل ایس آئی رہ گیا ہے، صرف سید اکرام شیخ، محسن بولا۔ اس نے پولیس کی نوکری کو لات مار دی ہے اور تارک الدنیا ہو گیا ہے، کسی سے نہیں ملتا اور کوئی بات نہیں کرتا۔
نازو بہت پریشان تھی، اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں کیونکہ نازو خود کو مجرم سمجھتی ہے اور اکرام شیخ دوہرے احساس جرم کے رد عمل کا شکار ہے، جبکہ اس کے والدین ساری خرابی کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے ہی نازو کو بلایا تھا، رابعہ آئے گی تو معلوم ہوگا۔ محسن نے کہا، اس نے تو خیریت معلوم کرنی چاہی تھی، نازو نے خود بات کی اور اسے بلایا۔ رابعہ کچھ تعمیل کر رہی تھی لیکن نازو نے اسے یقین دلایا کہ اس میں کوئی چال نہیں ہے اور اکرام شیخ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ یہ ایک شدید نفسیاتی رد عمل ہے، نروس بریک ڈاؤن کی ایک صورت۔ اکرام شیخ کو نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا، ابھی تو وہ 24 گھنٹے نازو کے پاس بت بنا بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے کچھ کہتا ہے اور نہ کسی کی بات کا جواب دیتا ہے، رات کو بھی اسے خواب آور گولیاں دے کر سلایا جاتا ہے۔ رابعہ نے کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے کون گرفتار کر سکتا ہے، ابھی تک اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ بے شک وہ رضوی صاحب کے گھر سے فرار ہوئی تھی لیکن رضوی صاحب اس کو فرار نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتی تھی، نظر بند نہیں تھی۔ یہ بات آن ریکارڈ آ جائے کہ پولیس کو اس کی نگرانی یا تعقب پر مامور کیا گیا تھا تو رضوی صاحب کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، وہ اب پھر ایسا ہی کرے تو انہیں کون روک سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہسپتال سے کوئی اس کے پیچھے لگ جائے گا، وہ ہسپتال سے سیدھی ادھر نہیں آئے گی۔ محسن نے کہا، منظر کے پاس جائے گی، اسے اپنی رقم بھی منظر کو دینا تھی کہ اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں رکھے، 1,24,900 اور کچھ، تقریباً 45۔ بینک میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی مینیجر کو، محسن بولا، ڈپازٹ میں اتنی کمی واقع ہو گئی، اینڈ کلوزنگ سے پہلے الف دن غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے گھر گیا تھا، وہ صبح منہ اندھیرے بیوی بچوں کو لے کر نکل گیا۔ محسن ایک دم اٹھ بیٹھا، اس کا مطلب ہے وہ پکڑا نہیں گیا؟ ہاں، اس نے پاگل پن میں موقع سے فائدہ اٹھایا اور فتح شیر کو قتل کر دیا۔ اگر اسے دلاور کے ٹھکانے کا علم ہوتا تو وہ اسی دیوانگی میں دلاور کو بھی مار جاتا۔ میں نے کہا، وہ ہمیں بھی مار کے جا سکتا تھا۔ محسن نے کہا، ہم جاگتے تو معلوم ہوتا کہ یوم حشر ہے، وہ ہمیں مجرم نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، ورنہ یہی کرتا، اس نے تجھے مجرم سمجھ کے ہی پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ محسن بولا، ہاں لیکن بعد میں حالات نے اس کی سوچ بدل دی۔ میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا اور ہم اس کے مجرم نہیں تھے، مجھے ڈر ہے وہ اپنی بدحواسی کے باعث نہ پکڑا جائے۔ محسن نے کہا، خوفزدہ ہو کے فرار ہونے والے مجرم کا رویہ خود اس کو مشکوک بنا دیتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا تو ہم اسے کوئی بے وقوفی نہ کرنے دیتے۔ اب یہی حماقت کیا کم ہے کہ وہ بلا وجہ اپنا گھر چھوڑ بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس کے ایک پڑوسی نے بھی اسی قسم کے شک کا اظہار کیا تھا۔ شک تو ہوگا، وہ جہاں بھی جائے گا، کسی عزیز کے پاس یا کسی دوسرے شہر میں، کیا لوگ پوچھیں گے نہیں کہ ایسی کون سی آفت آ رہی تھی لاہور میں جو تم نے ہجرت کی، بچی کا اسکول چھڑا دیا اور بیوی کو بے گھر کر دیا۔ اسے سب کو مطمئن کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، بچی سے بھی کوئی جھوٹ تو بولا ہوگا اس نے۔ محسن نے کہا، ہاں اس کے ٹرمینل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے اسکول جا کے معلوم ہوا۔ میں نے کہا، جب بھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ محسن نے کہا، اور پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو سب بک دے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، کم سے کم آج۔ میں نے کہا، اور میں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہوں۔ ظاہر ہے اب فتح شیر کی لاش کے دریافت ہونے کا امکان نہیں رہا، لیکن اب تک پولیس کو اس کی پراسرار اور گمشدگی کا علم ہو گیا ہوگا، اس سے ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، پولیس اسے تلاش کرتی پھرے، البتہ یہ خبر اپنے چودھری دلاور صاحب کو ملے گی تو ان کے لیے فکر کی بات ہوگی، کل تک انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا۔ فتح شیر کی گمشدگی کا دلاور سے بھی تعلق نہیں ہے تو یہ بات صرف ہم جانتے ہیں، یا اس پر وہ 4 ماتحت شک کر سکتے ہیں جو اس کے شریک جرم تھے، لیکن وہ بھی اپنے شک کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خبر کسی اخبار میں اشاعت کے قابل سمجھی گئی تو نہایت غیر نمایاں مقام پائے گی، اور ہو سکتا ہے اپنے چودھری صاحب اخبار کا مطالعہ سرسری کرتے ہوں، مصروف آدمی سرخیوں پر ہی نظر ڈالتے ہیں، لیکن فرض کرو کل وہ خبر دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی کافی وقت ہے، ابھی 3:15 بجے ہیں، کل صبح 7 سوا 7 سے پہلے وہ اخبار نہیں دیکھیں گے، 16 گھنٹے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تیری کھوپڑی میں کوئی پلان ہے تو اس کا بلو پرنٹ نکال۔ بلو پرنٹ؟ لا حول ولا قوت۔ میاں کس قدر عریانی و فحاشی بھری ہوئی ہے تمہارے افکار و خیالات میں،
کیا صرف پرنٹ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ بلو کا لفظ انتہائی غیر اخلاقی ہے میاں، لوگ صرف آسمان کیوں نہیں کہتے، نیلا آسمان کیوں کہتے ہیں؟ وہ بے حیائی سے بولا۔ اور سمندر کے کنارے ایک کیڑا ملتا ہے بلو باٹل، اسے صرف باٹل کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بڑے زور سے کاٹتا ہے ظالم، مگر کسی نور چشم انہی کو جو نیم اریاں اور نہایت بے شرمی سے مخلوط طریقے پر سمندر میں سرعام نہانے کی جسارت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارا پلان نہایت پاکیزہ ہے، ہم چودھری سے گلے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ گلے پڑنا چاہتے ہیں ان کے، اور اس وقت ہمیں ان کی بہت یاد آ رہی ہے، ان کی آواز ہی سننے کو مل جائے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری۔ اچھا، اتنا آزردہ اور آبدیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر چل کر بات کر لیتے ہیں ان سے۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر اٹھایا۔ 2 میں سے ایک فاضل ٹیپ کی کاپی ہم نے گاڑی میں رکھی اور اصل ٹیپ ریکارڈر میں فٹ کر دی۔ دوسری کاپی کو ہم نے ٹیڈی کے گھر کے ایک محفوظ گوشے میں چھپا دیا۔ میں اور محسن مختلف دکانوں پر پھرتے رہے جہاں پبلک ٹیلی فون کا بورڈ نظر آیا، لیکن ہر جگہ ٹیلی فون ایسی جگہ ملا کہ دکاندار سر پر موجود رہتا تھا اور تمام گفتگو سن سکتا تھا۔ پھر ایک ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کے ہمیں موقع مل گیا۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا اور اس کے ہال میں کاؤنٹر بائیں جانب تھا تو ٹیلی فون دائیں طرف دوسرے کنارے پر ایک کیبن میں لگا ہوا تھا۔ میں نے محسن کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ نمبر ملاتے ہی اس کے پی اے نے بات کی۔ میں نے ریسیور سے کان لگا لیا۔ چودھری دلاور صاحب نہیں ہیں، وہ عیاری سے بولا۔ کیا کام ہے؟ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو کام کیا بتاؤں؟ محسن آواز بدل کے بولا۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ فون کر لو۔ اچھا، نام بتا دیں اپنا اور فون نمبر دے دیں۔ پی اے بولا۔ آئیں گے تو بتا دوں گا۔ فتح شیر ہے میرا نام، محسن نے غرا کے کہا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ چودھری دلاور کی آواز آئی۔ وہ کسی انٹرکام پر تمام گفتگو سن رہا تھا اور شاید ٹیپ بھی کر رہا تھا۔ محسن نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ آپ کی گاڑی میں جو ریڈیو ہے اپنے چودھری صاحب، میں نے کہا، اس میں ایف ایم بینڈ تو ہوگا؟ سکندر، کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ دلاور نے کہا۔ یہ فتح شیر کون ہے؟ ریڈیو تو ہے تمہاری گاڑی میں نے کہا۔ وہ بینڈ کا ہوا تو ایک ایف ایم ہوگا، دوسرا اے ایم، اگر تیسرا بینڈ ہوا تو شارٹ ویو ہوگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایف ایم کو ٹیون کرنا۔ اگر تم پولیس کو بھی سامعین میں شامل کرو گے تو یقین کرو ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد تم کو وہ گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلے ہی لے جائیں، لیکن 90 منٹ بعد تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اکیلے ہی ہماری نشریات سنو، اور اس بات کو کھیل مت سمجھنا دلاور، تمہارے اور تختہ دار کے درمیان یہی 90 منٹ حائل ہیں۔ اقبال پارک زیادہ دور نہیں ہے، قلعے کی دیوار کے پیچھے آواز صاف سنائی دے گی۔ فیکٹری میں شیشے بند کر کے بیٹھو گے کار کے تو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ اینٹینا اونچا رکھنا، ایف ایم بینڈ پر اس کے بغیر شور زیادہ آتا ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے اپنی کامیابی کا یقین آ گیا تھا۔ اگر چودھری دلاور نے اسے مذاق سمجھا ہوتا تو وہ میری اتنی لمبی بات نہ سنتا اور درمیان میں دخل ضرور دیتا، برہم ہوتا یا دھمکیاں دیتا، میرا مذاق اڑاتا یا سرے سے بات ہی نہ سنتا، لیکن اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی تھی۔ چودھری دلاور کو اپنی کار میں فیکٹری سے پارک تک پہنچنے میں مشکل سے 20 منٹ لگے ہوں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ پہلے پہنچ جائے تاکہ ہمیں آتا نہ دیکھے۔ آدھے گھنٹے کے بجائے ہم نے 40 منٹ بعد کار کو لاہور سے گجرانوالہ جانے والی سڑک پر ٹریفک میں شامل کر دیا، لیکن پل سے پہلے ہی اقبال پارک آ گیا اور ہم دائیں طرف گھوم گئے۔ میری نظر نے چودھری دلاور کی کار کو 100 گز کے فاصلے پر بہت سی دوسری کاروں کے درمیان دیکھ لیا۔ اسے نمایاں کرنے والا اس کی گاڑی کے ریڈیو کا اینٹینا تھا جو 10 فٹ کے قریب اوپر نکلا ہوا تھا، ہوا میں جھولے لے رہا تھا اور دھوپ میں چمک رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو تقریباً 40 گز کے فاصلے پر اسی طرح پارک کیا جیسے بہت سی دوسری گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک دوسرے کے متوازی اور سڑک پر تھوڑی سی ترچھی۔ یہ سب یادگار پاکستان دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ تھے جو ہر روز اسی طرح آتے رہتے تھے۔ اس کے کسی بھی حصے سے لاہور آنے والوں کے لیے اس تاریخی حیثیت رکھنے والی یادگار کا نظارہ بڑی اہمیت رکھتا تھا، لیکن خود لاہور کے رہنے والے بھی اقبال پارک میں سیر و تفریح کے لیے آتے جاتے تھے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے پارک میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی ٹولیاں لان پر جمع تھیں یا ارد گرد گشت کر رہی تھیں۔ ہماری اور دلاور کی کاروں کے درمیان کم سے کم 20 دوسری کاریں حائل تھیں، چنانچہ وہ کوشش کرتا تب بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ایف ایم مائکرو فون نکالا اور وقفے وقفے سے دلاور کو مخاطب کرنے لگا۔
مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ 10 منٹ سے ریڈیو کی سوئی کو ادھر سے ادھر گھما رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی آواز سنائی دے۔ وہ اینٹینا بلند کیے بیٹھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی تک مایوس نہیں ہوا ہے۔ 5-10 سیکنڈ بعد وہ پھر بینڈ کو ٹیون کرتا ہوگا۔ میں نے اسے 10 منٹ دیے اور اس عرصے میں ہیلو دلاور، ڈو یو ریڈ می، دس از MRS، ہیلو دلاور کہتا رہا۔ ایک بار ٹیون کر لینے کے بعد میری آواز اس کے کانوں میں ریڈیو کے اسپیکر کی زبان سے صاف پہنچ رہی ہوگی، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ محسن نے باہر نکل کر اس کی کار کی پوزیشن پر غور کیا اور یہ دیکھا کہ کوئی دوسری گاڑی اس وقت حرکت میں تو نہیں آئی۔ ہاتھ سے اس نے مجھے آل اوکے کا سگنل دیا، لیکن میں وہی دہراتا رہا، ڈو یو ریڈ می دلاور، دس از MRS۔ دل ہی دل میں اس نے 1000 بار کہا ہوگا، یس آئی ریڈ یو MRS، لیکن اس بات پر سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوگا کہ یہ بات مجھے بتا نہیں سکتا۔ اضطراب اور سسپینس میں اس نے مجھے گالی دے کر یہ بھی کہا ہوگا کہ آگے بھی تو کچھ کہو، MRS کی اولاد۔ MRS کیا ہے؟ اس کے متعدد مفہوم نکالنے کے بعد اس نے طے کیا ہوگا کہ یہ مہمل اصطلاح ہے اور ہم اس کی جگہ ABC یا XYZ بھی کہہ سکتے تھے، تاہم وہ بیوقوف نہیں تھا اور MRS سے محسن رابعہ سکندر سمجھ لینا بادُس قیاس نہ تھا۔ 10 منٹ تک یہی بکواس سن کر وہ پاگل ہونے کے قریب ہوگا، لیکن اس کے لیے ریڈیو بند کر کے چلے جانا بھی اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ میری آواز پہچان کے رکنے پر مجبور تھا۔ بالآخر میں نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگایا اور اس کا والیوم اتنا رکھا کہ آواز گاڑی سے باہر نہ جائے۔ سردیوں کی وجہ سے لوگ گاڑیوں کے شیشے بند ہی رکھتے تھے، خصوصاً اس سرد ہوا سے محفوظ رہنے کے لیے، ورنہ گرمیاں ہوتی تو ہماری حالت خراب ہو جاتی اور نہ جانے کتنے لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے گھورتے۔ FM مائکرو فون کو ہم نے ٹیپ ریکارڈر کے اسپیکر کے بالکل سامنے رکھا۔ جہاں اسپیکر کی آواز مدھم پڑتی تھی وہاں میں والیوم بڑھا دیتا تھا۔ فتح شیر مر گیا تھا، لیکن ٹیپ پر اس کی وہ آواز زندہ تھی جس میں اس نے گزشتہ شب اپنے ہر گناہ کا اور ہر جرم کا رضاکارانہ طور پر اعتراف کیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اس پر کتنے مقدمات قائم ہوتے۔ میں نے سوچا، تافو کی لاش کو راول ڈیم میں غرق کرنے کے علاوہ راول ڈیم؟ اچانک میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ راول ڈیم تو لاہور سے 180 میل دور تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے آخری پہر میں اتنی دور جائے اور اگلے دن یوں لوٹ آئے کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو؟ 70-80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جانے والا بھی 4 گھنٹے سے پہلے راول ڈیم تک نہیں پہنچ سکتا۔ شہر میں رفتار کا اوسط بہت کم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ فتح شیر نے اپنی کارروائی رات کے اندھیرے میں مکمل کر لی؟ وہ کسی طرح بھی صبح 8-9 بجے سے پہلے راول ڈیم نہیں پہنچ سکتا تھا اور 8-9 بجے سورج نکل آتا ہے۔ راول پنڈی کی گرد آلود منجمد صبح میں دھوپ بھی چاندنی لگتی ہے لیکن روشنی ضرور دیتی ہے۔ ایسے وقت میں کسی لاش سے من بھر وزن کا پتھر باندھنے اور اسے ڈیم کی جھیل میں غرق کرنے کی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ بہت کچھ سچ بتا گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس نے مجھے غلط بتائی۔ مجھے خود سوچنا چاہیے تھا کہ محض ایک لاش کو ٹھکانے لگانے کی خاطر کون 400 میل آتا جاتا ہے، اور پھر پولیس والے جو زندہ کو دن دہاڑے ٹھکانے لگا دیں، وہ ایک لاش کو لے کر راول پنڈی جائیں گے، راوی، جہلم اور چناب کو عبور کر کے راول ڈیم کی جھیل کے پانی میں لاش غرق کریں گے۔ معلوم نہیں اس وقت کیوں میں نے غور نہیں کیا، شاید میں نے غور سے سنا ہی نہیں تھا کہ وہ راول ڈیم کہہ رہا ہے۔ خیر وہ نہیں تو کیا، اس کے ساتھ جانے والے 4 ماتحت تو ہیں۔ لاش انہوں نے بحکم افسر اعلیٰ ٹھکانے لگائی ہوگی اور فرض شناسی، فرما برداری اور تعاون کے اس مظاہرے کا انعام ان کو یہ ملا ہوگا کہ راتوں رات ان کے بینک بیلنس میں 1 لاکھ کے آدھے بڑھ گئے ہوں گے۔ وہ اب بھی صحیح بتا سکیں گے کہ لاش کہاں ہے۔ فتح شیر تو انہیں ہدایات دے کر گھر چلا گیا ہوگا، اصل کام کرنے والے تو وہی تھے۔ انہوں نے کس حد تک افسر اعلیٰ کے حکم پر عمل کیا یہ وہی بتائیں گے۔ کیسٹ ختم ہوا اور خودکار نظام نے کیسٹ ریکارڈ کو گھٹ سے آف کر دیا۔ یہ انٹرول ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ کیسی فلم ہے؟ ظاہر ہے میرے سوال کے جواب میں دلاور نے کوئی زبردست گالی دی ہوگی، لیکن وہ میں نے نہیں سنی۔ محسن ہنس پڑا۔ تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے مجھے، محسن بولا۔ تم ہماری آواز کتنی صاف سن رہے ہوگے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم 3 میل دور سے اپنی شبیہ مبارک تم کو ارسال نہیں کر سکتے، ورنہ تم ہمارا دیدار کر کے بھی خوش ہو جاتے۔
باہر زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں پکچر ٹیلیفون اور شارٹ سرکٹ یا کلوز سرکٹ ٹی وی عام ہیں، میں نے کہا، لیکن یہاں تو تمہارے جیسے وسائل رکھنے والے شخص کے پاس ایک FM مائکرو فون تک نہیں، میں نے کہا، حالانکہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے، تم تو ہر چیز اسمگل کرتے ہو، یہ بھی منگوا لو۔ محسن بولا، جیسے ہم نے منگوایا ہے جرمنی سے۔ ہماری ان تمام باتوں کا مقصد صرف اسے گمراہ کرنا تھا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم واقعی 3 میل دور سے بات کر رہے ہیں، اور 3 میل کی رینج کا یہ FM مائکرو فون ہم نے لوکل مارکیٹ سے نہیں لیا۔ اگر تم کوشش کرو تو ہمارے درمیان وائرلیس رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ چھوٹا موٹا 150 گز کی رینج والا مائک شاید ہال روڈ سے مل جائے۔ محسن نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم آج ہی کوشش کرو۔ میں نے کہا، شام کو پھر بات ہوگی تم سے۔ شام تو ہو گئی ہے، محسن نے مجھے ٹوکا۔ رات کا ہو، بے شک چودھری صاحب کی نظر میں دنیا اندھیر ہو رہی ہے۔ نہیں، شام ٹھیک ہے، میں نے کہا، ہم سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بات کرنا پسند کریں گے۔ پھر تو چودھری صاحب کو اسی وقت جانا پڑے گا، محسن بولا۔ میرا مطلب ہے یہ مزاحیہ پروگرام ختم ہوتے ہی۔ ہاں یار، خیر اب باقی پروگرام شروع کرتے ہیں، میں نے کہا۔ چودھری صاحب بہت بے چین ہوں گے۔ بے چین؟ محسن ہنسا۔ مشتعل ہوں گے بھائی، گالیاں دے رہے ہوں گے، افسوس کہ ہم سن نہیں رہے۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ گالیوں کی ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ ہم ان کے آباء و اجداد کا سارا نشبہ نسل چڑیا گھر میں جانوروں سے ملا سکتے ہیں، لیکن ہم شرفا ہیں، میں نے کہا، اس لیے زبان خراب نہیں کرتے۔ لیجئے، انتظار ختم ہوا، گالیاں مت بکیے، ڈرامہ سنیے۔ میں نے کیسٹ کو پلٹ کر آن کر دیا۔ میں نے اور محسن نے باہر نکل کر گاڑی لاک کی اور احتیاط کے ساتھ دوسری گاڑیوں کی آڑ میں آگے بڑھے۔ دلاور کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ اس کی تمام تر توجہ آواز پر ہوگی۔ بعد میں وہ دوبارہ غور سے سننے کے لیے وہ سب ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا تو عجب نہ تھا۔ میں اور محسن نین اس کی گاڑی کے پیچھے جا پہنچے۔ اب درمیان میں صرف ایک کار تھی۔ ادھر ادھر نگاہ ڈال کے محسن نیچے ہوا تاکہ بیک ویو مرر میں نہ آئے۔ پھر اس نے دلاور کی کار کے پچھلے دونوں پہیوں کے نیچے وہی لکڑی کے ٹکڑے رکھ دیے جن میں کیلیں 1 انچ اوپر نکلی ہوئی تھیں اور جن سے رابعہ نے ایک بار پولیس کی پیش قدمی روک دی تھی۔ ہم لوٹ کر آئے تو کیسٹ کا آخری حصہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ 5 منٹ کے بعد اسپیکر میں صرف سرسراہٹ رہ گئی تو میں نے مائک اٹھا لیا۔ فی الحال جو کچھ تم نے سنا اس سے زیادہ سنانے کے لیے نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس سے تم کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم نے جس سہارے پر بھروسہ کیا تھا وہ کتنا ناپائیدار تھا۔ وقت آئے گا تو وہ خود کو بچائے گا، تم کو نہیں، اور کیسٹ کی موجودگی میں فتح شر کے بچنے کی امید بھی نہیں۔ تم کیسے بچو گے؟ اس بات پر غور کر لو۔ تم نے ہماری آواز اور یہ گفتگو ٹیپ کرنے کا بندوبست ضرور کیا ہوگا۔ اس ٹیپ کو ایک بار پھر سن کے ہم سے بات کرنا چاہو تو 2 گھنٹے بعد۔ اس وقت 6:10 ہوئے ہیں، پورے 8 بجے ریگل پر ٹریفک کا شروع المخل ہوگا، محسن نے کہا۔ باغ جناح کار پارکنگ ایریا جو لاہور جمخانہ کی طرف ہے انتہائی مناسب جگہ ہے۔ تم نہ آئے تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ تم بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ گفتگو ٹیلی فون پر نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ FM بینڈ ہماری گاڑی میں بھی ہے۔ مائکرو فون بند کر کے میں نے ٹیپ کو بھی آف کر دیا اور باہر دیکھنے لگا۔